बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल अब एग्रेसिव स्टेप्स भी ले रहे हैं और बड़े बड़े फैसले भी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म के बाद उनको निकाल दिया गया पार्टी से। उसके बाद 5 ऐसे अरकान असम्बली थे या सेनेटर्स थे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पार्टी से लाताल्की का इजहार कर दिया था या फिर साइड के ऊपर हो गया और राब्ते में नहीं थे, उनको भी निकालने का हुक्म दिया। अब इमरान खान साहब ने कुछ और भी अहम और बड़े फैसले लिए हैं। ये फैसले उन लोगों के लिए हैं जो इस वक्त पार्टी के नाम के ऊपर ओहदे तो इंजॉय कर रहे हैं, मकबूलियत तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के काज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज के हवाले से किसी किस्म का कोई फ्रूटफुल कोऑर्डिनेशन या फिर फ्रूटफुल या फिर मीनिंगफुल जो एक कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दे रहे। अब उनको भी इमरान खान ने गैर फ़ाल करने का फ़ैसला कर लिया है। एक बड़ा फोरम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको भी तहलील करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। इन तमाम तार मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त पॉलिसी है वो खौफनाक और ख़तरनाक हद तक एग्रेसिव हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की ऑफिशियल लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो बड़ी खौफनाक है। ये क्यों है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जीत गई थी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमात के निशान के ऊपर तो नहीं थे, लेकिन आज़ाद हैसियत के अंदर तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ की ने बतौर जमात उनको सपोर्ट किया, उनको टिकट्स जारी किए सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी ना सिर्फ उनको कंफर्म किया कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, उनकी कैंपेन भी चलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स ने उनको वोट देकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का मेंबर भी बनाया। लेकिन बाद में बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कई मौके मिलने के बावजूद अपने मैंडेट को वापस लेने के हवाले से कोई अमली कदम नहीं उठा सकी। मुझे याद पड़ता है 2013 के इंतखाबात में 4 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि ये थैले खोले जाएं, कहानी समझ आ जाएगी, और वही 4 हलके नवाज शरीफ साहब को ले डूबे और वही 4 हलकों में से 3 हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आए और 1 हलके के अंदर फैसला ना आ सका। वो इमरान खान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 4 हलके मुस्लिम लीग नून को देने के ऊपर तैयार नहीं हुई थी, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में हुकूमत को दे दी। कराची और हैदराबाद की तकरीबन 70 से 80% नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM वाले ले गए, PTI चुप करके बैठी रही। और नहीं, कई और अहम किस्म की कानून साजी हुई, वाक़यात हुए, एहतजाज नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक सूबे के अंदर हुकूमत होने के बावजूद उनका जो मरकज़ी लीडर है यानी कि जो सरबराह है इमरान खान, वो जेल के अंदर है। PTI के ऊपर सख्तियाँ आती रहीं, लेकिन PTI की जो मरकज़ी लीडरशिप है या जो सूबाई लीडरशिप है वो बजाय इसके ऊपर, जिस तरह से कहते हैं कि एक शेर भी है कि मतलब कहने का जो शेर है वो ये है, वो शेर है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख ये कहती है कि जब मुश्किलात आती हैं तो फिर आपको स्टैंड करना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब खुद लीड भी कर रहे हैं, जेल के अंदर भी बैठे हैं, और भी कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा और मरकज़ी रहनुमा जेलों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनको ओहदे भी मिले हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहने को तो एक कोर कमेटी भी है, लेकिन कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई ऐसा मेंबर बताएं जिसने गुज़श्ता कई हफ्तों में या कई महीनों में जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और उसने हुकूमती हलकों में थरथली मचा दी। वेस्टर गौहर चेयरमैन है PTI के, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो पार्टी को जक पहुंचा के जाते हैं, खान साहब के काज की ऐसी की तैसी फेर के चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, पेशावर में बैठे हुए हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जब भी गुफ्तगू करते हैं ओन गोल करके चले जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब हैं जो थोड़ा सा एग्रेसिव गुफ्तगू करते हैं, लेकिन
ان کو ابھی تک پارٹی کا عہدہ نہیں ملا۔ باقی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آپ رہنما سمجھ لیں تو پارٹی وکیلوں کے ہاتھوں میں آئی ہوئی ہے، اور وکیل کیا کرتے ہیں، وکیلوں کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ منڈی بہاؤدین کا ایک وکیل تھا، اور ایک کیس چلا کوئی 25-30 سال یا 26 سال کی، 26ویں سال کی کوئی پیشی ہو رہی تھی، اور پیشی کے بعد جب وہ جو اس کا مدعی تھا یا پھر جو اس کا کلائنٹ تھا وہ جب جانے لگا تو دوسرے وکیلوں نے کہا کہ وکیل صاحب مہربانی کرو، اور کتنا آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، یا پھر اور کتنا ان سے آپ نے چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ تو وکیل صاحب نے کوٹ سیدھا کیا اور یہ کہا کہ ابھی بھی میں اس کو پیچھے سے آواز دوں چودھری تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ وکیل صاحبان جو ہے وہ تو اپنی روزی روٹی کے چکروں میں ہیں، اب پتہ نہیں کتنے کروڑوں لاکھوں فیسیں لے رہے ہوں گے، اور وہ مطلب ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں گے اور خان صاحب کے کاز کو آگے پہنچائیں گے۔ ہاں وہ ایک میسنجر کے طور پر تو سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے مراد سعید کو سیریس قسم کے تھریٹس ہوں گے، وہ سامنے نہیں آ سکتے، لیکن حماد اظہر کو کیا ہو چکا ہے؟ حماد اظہر کبھی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں۔ اور عارف علوی صاحب کہاں غائب ہیں؟ عارف علوی صاحب صدر پاکستان کے عہدے کے اوپر رہے ہیں، وہ بھی پتلی گلی سے غائب ہو چکے ہیں۔ رؤف حسن صاحب کہاں ہیں؟ یا اور جو بڑے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے عہدے انجوائے کیے، وہ اب کدھر ہیں؟ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ ایکٹیو نہیں ہو رہے، ایک تو ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا، حماد اظہر صاحب کو بھی تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ یا روپوش ہو جائیں یا پھر پارٹی کو لیڈ کر سکیں پنجاب میں، بیٹل فیلڈ پنجاب ہے۔ میاں اسلم اقبال MP بنے ہوئے ہیں، وہ بھی غائب ہیں، وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو کور کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس کو یوز لیس کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی کوئی شاید افادیت نہیں رہ گئی، جو مطلب کور کمیٹی کا کوئی ایسا فیصلہ بتا جس کے اوپر حکومت کا کوئی رد عمل آیا ہو۔ نہیں، کوئی رد عمل نہیں آتا، کوئی ایون پریس ریلیز جاری نہیں کی جاتی، سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بتایا جاتا کہ کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بالکل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی پارٹی ہے عوام کے اندر تو موجود ہے، لیکن گراؤنڈ کے اندر وہ ایک ڈس فنکشنل قسم کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ غیر فعال ہو چکی ہے۔ تو اب خان صاحب نے کہا ہے کہ جب باہر آئیں گے تب دیکھیں گے، فی الحال امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر کور کمیٹی کو تحلیل کر دیں۔ اور یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو چھٹی تھی، خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے پاس اطلاعات کیسے آ گئی؟ تو ظاہر ہے اب خان صاحب تک براہ راست ہماری رسائی تو ہے نہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم جو ان کے وکیل حضرات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں رہنما، ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں ذرائع سے کر کے ہمیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہفتے کو خان صاحب نے اس ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کی ہے، اور یہ بھی خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ خان صاحب جب آپ کی پیشیاں یہاں پر ہوتی ہیں، آپ کی بہنیں آتی ہیں، آپ کی فیملی آتی ہے، وکیل حضرات آتے ہیں، لیکن کوئی بھی سینیٹر، رکن قومی اسمبلی یا پھر جو ممبر پنجاب اسمبلی ہے یا پھر کسی اور اسمبلی کا رکن ہے، وہ یہاں پر نہیں آتے۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سب کی لسٹیں تیار کریں، جو لوگ اس ساری صورتحال سے بالکل ڈس فنکشنل ہیں، جو کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھا رہے، کوئی ایکٹیو نہیں ہے، ان سب کے نام نوٹ رکھیں، ان کی رپورٹس تیار رکھیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ ان کو آئندہ انتخابات میں کوئی ٹکٹس نہیں دی جائیں گی، اور ان کو جو مشکل وقت میں ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر ہم ان کو پھر آسانی کے وقت میں ہم ان کو کیوں اکوموڈیٹ کریں۔ تو یہ خان صاحب نے اس حوالے سے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ دوسرا، آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو نوجوان طلباء طالبات ہیں یا ینگز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان رائٹ ٹریک کے اندر ہے، پاکستان نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے عورتوں کے حوالے سے بھی ایک گفتگو کی کہ عورتوں کے حقوق اور بہن، بیٹی، ماں، بیوی کے روپ میں ہوتے ہیں، تو وہ مطلب یہ کہ اسلام نے آپ کو بڑے حقوق دیے ہیں، یہ ہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بڑی اگریسو ہو گئی ہے، PTI کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، PTI کے آفیشیل فیس بک پیجز وغیرہ سے ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اس خبر کا، اس رپورٹ کا،
اور بڑا سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے ماریں، ان کی ماؤں بیٹوں کی تار تار کریں. 80 سالہ یا 70 سالہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو کینسر کے مریض ہیں، ان کو جیل کے اندر رکھیں. بشرا بی بی کے اوپر غلیظ قسم کا کیس بنائیں، عدت کا کیس بنایا، غلاظت دکھائی آپ ماسٹر مائنڈ. مطلب بہت سخت قسم کی ٹویٹس پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اب پیچھے نہیں ہٹ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی اگریسو ہیں، عمران خان ہارڈ لائنرز کو آگے لا رہے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پھر حکومت کے ساتھ بات چیت یا گفتگو کرنے والے رہنما تھے، ان کو پیچھے ہٹنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور عمران خان اب کلیئر ہو چکے ہیں. تو پھر اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب اگریسو پالیسی دکھانا شروع کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ اگریسو رہیں گے تو ہی معاملات ٹھیک رہیں گے، ادروائز اور کوئی چارہ نہیں رہا. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، جہاں پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی کیسز ہیں، وہاں پر انہوں نے آلموسٹ قبضہ کر لیا ہے. وہاں پر کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، ججز آ چکے ہیں اپنی مرضی کے، اور وہاں سے تو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا رہا نہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ جب جنگ آ ہی چکی ہے تو پھر لڑیں گے، پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. اب صرف کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو چیز پیچھے رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو جھنجھوڑا جائے، ان کو کہا جائے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہی کریں، مر نہیں جائیں گے آپ، کچھ بھی نہیں ہونا. خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا، وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 1.5 سال ہونے والا ہے ان کو. شاہ محمود قریشی اندر ہیں، محمد سرفراز چیمہ صاحب اندر ہیں، اعجاز چودھری صاحب اندر ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر ہیں، اور بھی تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں. ان کو اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جیل ہوگی، سختیاں آتی ہیں، لیکن اقتدار میں بھی تو آپ رہے ہیں، وزارتیں بھی آپ نے انجوائے کی ہیں، گورنریز بھی آپ نے انجوائے کی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سی تکلیف آئی اور آپ بیک فائر کر گئے. یہ سیاست، اور بالخصوص جب آپ کسی کاز کے لیے لڑ رہے ہوں تو پھر یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا. دس از دا بلڈ، بیسیکلی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. راج گویلا فہیم اختر کو اجازت دیجیے. انام سب خان ناصر.